السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حجاب اور مسلمان خواتین۔ حجاب مسلمان خواتین کی عصمت اور عفت اور شرم و حیا کی علامت ہے۔ حجاب عربی اور پردہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ یہ دونوں الفاظ تقریباً ہم معنی ہیں۔ عورت کا غیر مرد، نامحرم اور اجنبی سے ستر چھپانا، اپنے آپ کو پوشیدہ، ڈھکا ہوا، لپیٹا ہوا رکھنا حجاب یا پردہ کہلاتا ہے۔ ویسے بھی عورت کا مطلب ہی ڈھکی ہوئی چیز ہے۔ حجاب کا لفظ قرآن کریم میں 7 مرتبہ آیا اور یہ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں موت کو بھی حجاب قرار دیا گیا۔ زمانہ جاہلیت میں پردہ اور حجاب جیسی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہودی، نصارہ، یونانی، ایرانی اور ہندی معاشرے کے افراد اپنی اپنی تہذیبوں اور تقاضوں کے علمدار تھے۔ ان کے یہاں مذہباً پردے کا کوئی تاثر یا قانون نہیں تھا، لیکن بعد اسلام جو مسلمانوں کی تمدن اور معاشرت کی بنیاد پڑتی گئی، اس کے متعلق مناسب احکام نازل ہوتے گئے، حتیٰ کہ شریعت مطہرہ نے مسلمانوں کے شرم و حیا اور عزت و ناموس کی پوری حد بندی کر دی۔ حجاب کا اولین حکم قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ قرار پائی، جس میں رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں اور مسلمان عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی چادر کا ایک حصہ اپنے اوپر ڈال لیں۔ یہ ان کے لیے موجب شناخت ہوگا جو انہیں کوئی ایذا نہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہے کہ مسلمان عورتیں یہ آیت کا نزول سے قبل بھی چادر اوڑھا کرتی تھیں، لیکن کسی اور طریق پر۔ آیت کریمہ نے چادر اوڑھنے کا ڈھنگ بتا کر اسے شرعی پردہ قرار دیا، بلکہ ان کے لیے چادر اوڑھنا لازمی قرار دے دیا۔ زمانہ جاہلیت میں گوگا پردے کا تاثر نہ تھا، لیکن وہ لباس ایسا پہنتی تھی کہ ان کی پشت تو ڈھکی رہتی لیکن سینہ کھلا رہتا تھا۔ یہ لباس بمعنی ایسا ہی ہوتا تھا جیسا کہ آج کل مغرب کی ماڈرن عورتیں پہنتی ہیں۔ دین اسلام نے ان کے خلاف پردے کا تاثر دیا کہ پشت اور سینہ سب ڈھکا رہے۔ اسلام اولین مذہب ہے کہ جس نے حجاب کا حکم دیا، اور مسلمان اولین قوم ہے جس نے پردے کا رواج دیا۔ آیت کریمہ کا اصل مفہوم عورتوں اور معاشرے کو فتنے سے بچانا، نہ کہ اعضاء کی نمائش کر کے کاری جہنم کو بھرنا۔ پردہ عورت کا وقار اور عظمت کی علامت ہے۔ آج کے جدید دور میں اربانی، فحاشی اور بے حیائی کا رجحان ہے۔ ہر ناجائز چیز کو جائز ثابت کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں ایک مسئلہ عورت کا پردہ بھی ہے، جس نے حجاب کا حکم دیا، اور مسلمان اولین قوم ہے جس نے حجاب یا پردے کو راج کیا۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس نے زندگی کے ہر گوشے کے بارے میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ اسلام نے مرد اور عورت دونوں کے حقوق مقرر کیے ہیں۔ اسلام سے پہلے عورتوں کے حقوق پامال ہوتے تھے اور وہ معاشرے کے کمتر تاثر کی جاتی تھی۔ عورت کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ عورت کا غیر مرد، نامحرم اور اجنبی سے خود کو چھپانا حجاب یا پردہ کہلاتا ہے۔ اسلام نے عورت کو اس کے حقوق دلائے اور اس کی عصمت کی حفاظت کی۔ سن 2 ہجری میں جب پردے کا حکم نازل ہوا تو مسجد میں موجود عورتوں نے اپنے گھروں سے چادریں منگوائیں اور خود کو اس سے ڈھانپ لیا۔ قرآن حدیث کے معتد مقامات پر پردے کا احکام موجود ہے۔ تقویٰ کا حجاب سب سے بہتر حجاب ہے۔ آج ہم نے نئے معاشرے میں حجاب کی اصل پہچان کو کھو دیا، جو صرف جہالت کو بڑھاوا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھ کر اصل پردے کا مقصد کو پہچاننا چاہیے۔ ایک ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، اسے سمجھائے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور محرم اور نامحرم کے فرق کو سمجھے۔ اسلام سے قبل دنیا کی مختلف تہذیبوں اور معاشروں میں عورت بہت مظلوم اور معاشرتی و سماجی عزت و احترام سے محروم تھی۔ زمانہ جہالت کی تہذیبوں اور ثقافت میں عورتوں کو ثانوی حیثیت سے بھی کم درجہ دیا جاتا۔ اسلام نے سب سے پہلے عورتوں کی
تحفظ اور ان کے حقوق کا علم بلند کیا اور عورت کی عظمت و احترام اور اس کے صحیح حیثیت کا واضح تصور پیش کیا۔ اسلام دین و فطرت ہے جو آرائش کا حکم دیتا ہے، نمائش کا نہیں۔ قدموں کو عروج عورت کی حیا اور مرد کی غیرت سے مشروط ہے۔ یہ دین ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے اور اسلام کا اخلاق حیا ہے۔ حجاب حکم الہی ہے جو بدکاری اور بد نظری سے بچاتا ہے۔ باحجاب عورت کے لیے معاشری ترقی کی راہیں کھلی ہیں۔ پردہ اعلیٰ تعلیم اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں، حقیقتاً میں حجاب خاموش دعوت دین ہے۔ دین کا پردہ آنکھ میں حیا اور نیت کی پاکیزگی کا عالمی اظہار پردہ ہے۔ پردہ عورت کو آزادی، تحفظ، شناخت، عزت و وقار عطا کرتا ہے۔ پردہ اختیار کر کے حیا و عصمت کی محفوظ ڈھال اپنے گرد قائم کی جا سکتی ہے۔ آج ساری دنیا میں عالمی یوم حجاب کو بڑے جوش و خروش سے منانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مسلمان خواتین امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کے کردار کو مشعل راہ بنائیں۔ حجاب اپنی مقرر کردہ حدود کے ساتھ ایک شرعی حکم اور دینی ہدایت ہے۔ یہ اسلام کا عطا کردہ معیار عزت اور عظمت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کی عزت عصمت کو سلامت رکھے اور شرعی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔